انتظار کرنا ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اکثر کچھ چیزوں کا یا کسی انسان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ waiting for someone or something to happen is an art which needs to be learned۔ انتظار کے پیچھے ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انتظار کرتے ہوئے آپ بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کو۔ فرض کریں ایک ایسا انسان ہے جو دیہات میں رہتا ہے اور بہت ہی لیٹ بیک قسم کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا دن کا اسکیڈول کو بہت زیادہ ٹف نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایسے انسان کو آپ کچھ دیر انتظار کرنے کو کہیں گے تو اس کے لیے انتظار کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوگا۔ آپ اس کو 1 گھنٹے کا بول کر 2 گھنٹے بعد بھی ملیں گے تو شاید وہ اتنا بادر نہ کرے۔ آن دا ادر ہینڈ ایک ایسا انسان جو شہر میں ایک نوکری کرتا ہے اور اس کا اسکیڈول بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے، پھر چاہے اس دن وہ انسان فری ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو زیادہ دیر ویٹ کرنے کو کہیں گے تو اس کے لیے یہ ویٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں میں فرق کیا ہے۔ اس دن یا اس وقت تو دونوں ہی فری تھے، پھر ایک انسان کے لیے انتظار آسان اور دوسرے کے لیے مشکل کیسے ہو گیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے انتظار کو اپنی سیلف ورتھ سے جوڑتے ہیں۔ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے اور وہ انسان کتنا امپورٹنٹ ہے، یا پھر جس کام کے ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جس کام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ چیز ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر ہمارے لیے اس کا انتظار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارا وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور جس چیز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہم اتنے ہی بے چین ہوتے جاتے ہیں۔ ہم جس کائنات کا حصہ ہیں اور جس دنیا میں سانس لیتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے زندگی کے بہت سارے سٹیجز پہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت اگر ہم یہ سوچ کے بے چین ہو جائیں کہ یہ کام جلدی کیوں نہیں ہو رہا اور مجھے انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے تو ہماری بے چینی بڑھتی ہے، ہماری انزائٹی بڑھتی ہے اور ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے گرد نہیں گھومتی، ہم کائنات کا سینٹر آف اٹینشن نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کا بھی سینٹر آف اٹینشن رہیں۔ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ بے شک اپنے آپ کی اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس اتنی بڑھا دیں کہ ہم کسی بھی چیز کا انتظار کرنا اپنی حد تک سمجھیں۔ ہم مسلسل یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ جلدی سے ہو جائے، یا پھر میں نے جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں وہ اب مجھے مل جانا چاہیے۔ ٹائم لائنز ایسے نہیں چلتی کیونکہ ہم یونیورس کا سینٹر آف اٹینشن نہیں ہیں۔ ہماری زندگی بہت سارے لوگوں کی زندگیوں سے ٹکراتی ہے، کراس کرتی ہے، انٹریکٹ کرتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارا وقت بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم ان لمحوں کی، ان زندگیوں کی اور ان انسانوں کی قدر نہیں کر پائیں گے جن کی قدر کرنا شاید ہم پہ لازم تھا۔ اس لیے آرٹ آف ویٹنگ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی سیلف ورتھ کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کی امپورٹنس اور اپنے سیلف ورتھ کو اتنا اوپر لے جائیں کہ ہم میں صبر ختم ہو کے رہ جائے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو صابر اور شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔